السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس ہماری ہے تھمبنیل کے اوپر کہ تھمبنیل کیا ہے، تھمبنیل بنانے کا مقصد کیا ہے اور تھمبنیل کسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم ایک اچھا سا تھمبنیل کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ از یوٹیوب تھمبنیل۔ یوٹیوب تھمبنیل ایک ایسی تصویر ہوتی ہے کہ جس میں سمجھ لیں کہ آپ کی پوری ویڈیو کا جو ہے نا نچوڑ ہوتا ہے، کہ جو بھی اگر کوئی ویڈیو اسکرول کر رہا ہے یوٹیوب پہ تو وہ تھمبنیل کو اگر دیکھے گا، اسے تھمبنیل میں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ویڈیو اس ٹاپک کے بارے میں، تو وہ فوراً اس پہ کلک کرے گا اور وہ آپ کی پوری ویڈیو بھی دیکھ لے گا۔ اب یوٹیوب تھمبنیل جو ہے وہ یوٹیوب والے خود بھی بنا کے دیتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کی ویڈیو کے کلکس ہو گئے اس میں سے کوئی سا بھی کلک وہ رکھ دیتے ہیں کسٹم کر کے کہ ہم اس پہ لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیو پہ، اور اگر آپ کا چینل ویریفائی ہے تو آپ خود سے بھی کسٹمائز کر سکتے ہیں تھمبنیل۔ اب بات کرتے ہیں واٹ از دا پرپس آف یوٹیوب تھمبنیل۔ عام طور پر ناظرین جو ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ کا تھمبنیل اور اس کا جو ٹاپک ہوتا ہے نا اس کو دیکھتے ہیں، اسی سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ جو ایک جھلک جیسے نظر آتی ہے اسکرولنگ کرتے ہوئے بھی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے تھمبنیل۔ تو 90% جو ہمارے ویوز ہیں یا ویڈیوز جو دیکھی جاتی ہیں وہ تھمبنیلز کی وجہ سے ہی دیکھی جاتی ہیں، کہ اگر آپ کا تھمبنیل جو ہے بامقصد ہوگا، اچھا بنا ہوگا، اور ایسا تھمبنیل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کلک بیٹ تھمبنیل لگا دیا کہ آپ کی ویڈیو میں کچھ آ رہا ہے اور تھمبنیل پہ کچھ آ رہا ہے، تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ کوئی 1 سے 2 دفعہ آپ کی ویڈیو دیکھے گا، پھر وہ آپ کی ویڈیو نہیں دیکھے گا۔ اب ہے وائی از کالڈ تھمبنیل۔ تھمبنیل اسے یوں کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے جو امیجز ہوتی ہیں اس کے لیے بیسیکلی یہ جو نام ہے یہ رکھا گیا ہے تھمبنیل، اور اگر جیسے دیکھا جائے کہ انسانی تھمبنیل کا اگر حوالہ دیں تو سب سے جو چھوٹا سائز ہے وہ تھم کا جیسے نیل ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے 17 سینچری میں تصویروں کا حوالہ دینے کے لیے تھمبنیل رکھا گیا ہے، یعنی کہ ایک جو جھلک کہہ لیں، ایک چھوٹی سی جھلک یا ویڈیو کے بارے میں معلومات وہ ہمیں ایک چھوٹی سی تصویر میں مل جاتی ہے۔ اب اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو میک اے گڈ تھمبنیل، ایک اچھا سا تھمبنیل کیسے بنائیں اور اس میں کیا چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو اس میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ تھمبنیل بنائیں تو اس میں وہی چیزیں بتائیں جو آپ کی ویڈیو میں موجود ہوں، یہ نہیں کہ آپ بتا کچھ اور رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے کلک ریٹ تو بڑھ جائیں گے، یعنی کہ لوگ کلک کریں گے، ظاہر ہے انہیں ٹریک کرے گا وہ، تو کلک تو کریں گے، چھوٹے جیسے کلک ریٹ کے ویوز بھی بڑھیں گے، لیکن جب آپ مونیٹائز کریں گے تو یہ چیز آپ کی مونیٹائزیشن میں رکاوٹ لائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ تھمبنیل کو آپ سادہ رکھیں، بس جو ٹاپک ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات بس وہ لکھیں، بہت زیادہ تفصیل، بہت زیادہ اس میں باتیں نہیں لکھیں کہ بالکل ایک مکس پلیٹ سی بن جائے کہ اس میں کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اور کلر کنٹراسٹ کا بھی خیال لازمی رکھیں، جیسے کہ میں بار بار یہ چیزیں آپ کو گرافک ڈیزائننگ میں بھی سکھاتی ہوں، بولتی ہوں کہ کلر کنٹراسٹ کا خیال رکھا کریں کہ اس میں کیسے کلر استعمال کریں کہ جو دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اس میں کیسا بیک گراؤنڈ یا کیسے ایلیمنٹس کا استعمال کیا جائے۔ تو یہ چیزیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں، میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتی ہوں۔ اب میں نے کینوا ایپ اوپن کر لی ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو پریکٹیکلی تھوڑا ورک کر کے دکھاتی ہوں، تھوڑے ٹپس وغیرہ بتاتی ہوں آپ کو تھمبنیل کے بارے میں۔ آپ چاہے کوئی سی بھی ایپ استعمال کریں، ضروری نہیں ہے کینوا ہے، یا جو بھی آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں، پکسل ایپ کر رہے ہیں یا پھر اردو ڈیزائنر، کچھ بھی امیجیٹر، جو بھی آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں، تو خیال جو آپ نے ٹپس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے انہی کا رکھنا ہے، انہی چیزوں کا رکھنا ہے، چاہے آپ کسی بھی ایپ پہ بنا رہے ہیں۔ اب جیسے یہاں پہ آپ تھمبنیل دیکھیں، جو پہلے سے بنے ہوئے تھمبنیل دیکھیں، میں نے جیسے جو پہلی بات آپ کو بتائی ہے کہ ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے بات، کم ایلیمنٹس کا استعمال کریں، جیسے کہ یہ والا تھمبنیل ہے، سب سے پہلے یہی لے لیتے ہیں، جیسے یہ بزنس اسٹریٹجی ہے، تو انہوں نے جیسے بزنس اسٹریٹجی بتانی ہے تو صرف 2 لائن 2 الفاظ لکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں، ڈارک انہوں نے دیا ہے، اور جو کلر کنٹراسٹ ہے ٹیکسٹ کا وہ انہوں نے یلو اور گرین دیا تاکہ یہ زیادہ اس پہ پرومیننٹ ہو۔ اب اگر جیسے فرض کریں اس ٹیکسٹ کو، یہ بنا ہوا بالکل ٹھیک ہے، اب اس میں ہم ٹیکسٹ کا کلر چینج کر دیتے ہیں، جیسے ہم ٹیکسٹ کا کلر کچھ اور رکھ دیتے ہیں، بلو سے ملتا جلتا، یہ رکھ دیا میں نے یا یہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اتنا نہیں ابھر رہا، تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے تو وہ کلر بالکل اپوزٹ ہونا چاہیے، اور وہ تاکہ نظر آئے،
اور ایسا بھی اپوزٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اب جیسے ہی میں یہاں پہ براؤن یوز کر دوں، یہ بھی ویسے تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن اگر جیسے یہ وائٹ رکھ دیا تو یہ کتنا زیادہ ایک دم سے واضح ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ. اور انہوں نے دیکھیں ایلیمنٹ میں جیسے یہ امیج استعمال کی ہے تو یہ ایک ہی امیج استعمال کی ہے، اور جیسے یہ پوائنٹڈ ہیں. تو اسی طرح آپ نے جب بنانا ہے تو سمپل ہونا چاہیے تھم نے، اور اس میں ٹو دی پوائنٹ بات ہونی چاہیے. اب جیسے یہ والا تھم نیل دیکھیں، اس میں آپ کو بیک گراؤنڈ دکھانا چاہ رہی ہوں. اب جہاں لکھا ہوا ہے ارن مور منی، ٹھیک ہے، انہوں نے تینوں کلر کا جو کنٹراسٹ ہے ٹیکسٹ کا یا ٹیکسٹ کے بیک گراؤنڈ کا وہ الگ الگ کیا ہے، لیکن جو انہوں نے بیک گراؤنڈ استعمال کیا ہے یہ دیکھیں، یہ پیچھے ڈالر کا سائن بنا ہوا آ رہا ہے اور ٹیکنالوجی ظاہر ہے تو یہ سائنز آ رہے ہیں، یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں. تو بیک گراؤنڈ بھی جب آپ نے چوز کرنا ہے تو اسی ٹائپ کا چوز کرنا ہے جس ٹائپ کا آپ کی ویڈیو ہے یا آپ اوپر ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں. اب فرض کریں اس کے پیچھے چلیں، اگر پلین سالڈ کلر بھی استعمال کریں گے تو چلے گا، لیکن اگر آپ بیک گراؤنڈ کچھ اس ٹائپ کا رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اب یہاں پہ اگر میں یہ بیک گراؤنڈ چینج کر کے اس کی جگہ فرض کریں میں کوئی فلورل سا بیک گراؤنڈ رکھ لیتی ہوں. یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں فلورل بیک گراؤنڈ، جیسے یہ والا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. اب یہ والا جیسے میں نے بیک گراؤنڈ لگا دیا، یہ بیک گراؤنڈ بالکل آؤٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اب جو ہمیں ٹیکسٹ پہلے نظر آ رہا تھا، بہت پرومیننٹ نظر آ رہا تھا، وہ بھی اس کا بھی جو ہے نا ایک مدھم ہو گیا ٹیکسٹ. دوسرا یہ کہ فلورل اس ٹائپ کا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ٹیکنالوجی یا کچھ اس ٹائپ کا نہیں ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی فلاور کی بات ہوگی یا کوئی ولاگس وغیرہ ہوں گے. تو جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یا جس ٹائپ کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ تھم نیل بھی اسی ٹائپ کا لگانا ہے. اب اسے ہم چینج کرتے ہیں، یہ دیکھیں اب یہ کتنا واضح نظر آ رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنی ہے تھم نیل بناتے ہوئے، سادہ بھی ہو اور آپ کے ٹو دی پوائنٹ ٹاپک کے مطابق ہو. اب یہ والا جیسے تھم نیل میں نے سلیکٹ کیا ہے تو اس میں بھی دیکھیں انہوں نے یہاں پہ جیسے دیکھیں ہاؤ ڈو آئی فائنڈ بزنس آئیڈیاز. اب انہوں نے یہاں پہ یہ آئیڈیا کا سائن بنایا ہوا، ٹھیک ہے. کوئی انہوں نے لمبی چوڑی جیسے بات چیت یا مزید تفصیلات نہیں لکھی، انہوں نے جو سائنس لکھے ہوئے ہیں تو اسی سے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کس ٹاپک کے بارے میں ہماری ویڈیو ہوگی. اب جو ہماری آج کی کلاس کی اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تھم نیل بنانا ہے، ٹھیک ہے، ٹیمپلیٹس میں سے بنانا ہے. ٹیمپلیٹ میں سے بنائیں آپ، اس میں سے تھوڑی بہت چینجنگ خود سے کر سکتے ہیں. جیسے فرض کریں کوئی ٹیمپلیٹ آپ کو پسند آ رہا ہے لیکن اس کا کوئی ایلیمنٹ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو بھلے آپ اس کا ایلیمنٹ ڈیلیٹ کریں، اپنی طرف سے دوسرا ایلیمنٹ ایڈ کریں. تو آپ نے ایک تھم نیل ریڈی کرنا ہے موجود ٹیمپلیٹ میں سے، چاہے آپ کینوا یوز کریں یا کوئی بھی کریں. لیکن ابھی جیسے ہم کینوا کی کلاسز لے رہے ہیں تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ کینوا سے ہی تھم نیل کو ایڈٹ کریں. اور اس کا ٹاپک یہ ہوگا کہ آپ نے اس کا ٹاپک یہ رکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے گڈ تھم نیل، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ٹاپک ہے اور اسی ٹاپک پہ سبھی اسٹوڈنٹس نے تھم نیل بنانا ہے. اور پھر تھم نیل بنانے کے بعد آپ پریکٹس ورک گروپ میں چیک کروائیں. جو اسٹوڈنٹس پریکٹس ورک گروپ میں نہیں ایڈ، انہیں نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دیا ہوا ہے گروپ کا، وہاں سے ایڈ ہو سکتے ہیں. اگر انہیں جوائننگ میں تھوڑا مشکل ہو تو اکیڈمی کا نمبر بھی ڈسکرپشن میں، تو آپ اس پہ رابطہ کر کے ایڈ ہو سکتے ہیں.